اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے ہیں، اور مخلوق کی تعداد علماء جانتے ہیں 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ رب قدیر نے اس کے جسم پر 18,000 پر رکھے۔ اونچا بولے کتنے؟ اور اونچا بولیے 18,000 پر رکھے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا امتی چاہے مرد ہو یا عورت، پڑھنے والا ہو یا پڑھنے والی ہو، مجھ پر جب درود پڑتا ہے سرکار فرماتے ہیں رب اس فرشتے سے کہتا ہے جا سمندر کے اندر غوطہ لگا لے، یہ تمہارے احمد آباد کے گرد و نواح کتاب کے اندر فرمایا عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال انا للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وراسه تحت العرش ورجله تحت الارض السابعة، وعليه بعدد خلق الله تبارك وتعالى، فإذا صلى رجل أو امرأة من أمتي علي أمره الله تبارك وتعالى أن يغمس في بحر من نور تحت العرش فينغمس فيه، ثم يخرج وينفث جناحيه فيقطر من كل ريشة قطرة، فيخلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کا ایک فرشتہ ہے، رب کا ایک فرشتہ ہے، اس فرشتے کا عالم یہ اللہ نے اس کے دو بازو رکھے ہیں، ایک بازو ہے اس کا پورب میں، دوسرا بازو ہے اس کا پچھم میں۔ سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں ایک بازو جس فرشتے کا اگر پورب میں ہو اور دوسرا پچھم میں ہو تو کتنا بڑا فرشتہ ہوگا وہ؟ فرمایا اس کا سر عرش معلیٰ کے نیچے ہے اور اس کے دونوں پیر ساتویں زمین کے نیچے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے ہیں، اور مخلوق کی تعداد علماء جانتے ہیں 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ رب قدیر نے اس کے جسم پر 18,000 پر رکھے۔ اونچا بولے کتنے؟ اور اونچا بولیے 18,000 پر رکھے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا امتی چاہے مرد ہو یا عورت، پڑھنے والا ہو یا پڑھنے والی ہو، مجھ پر جب درود پڑتا ہے سرکار فرماتے ہیں رب اس فرشتے سے کہتا ہے جا سمندر کے اندر غوطہ لگا لے، یہ تمہارے احمد آباد کے گرد و نواح یا پور بندر کا سمندر نہیں ہے بلکہ یہ نور کا سمندر ہے، اور یہ تمہاری زمین پر نہیں، سرکار فرماتے عرش معلیٰ کے نیچے ہے اور یہ نور کا سمندر ہے۔ وہ فرشتہ جاتا ہے غوطہ لگاتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، سرکار فرماتے ہیں غوطہ لگانے کے بعد ثم یخرج، پھر وہ اس سمندر سے نکلتا ہے، وینفث جناحیہ، پھر اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فیقطر من کل قطرۃ، فیقطر من کل ریشۃ قطرۃ، ہر پر سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ ہم نے کہا آقا یہ دیوانے بہت تڑپ رہے ہیں، اگلا جملہ بھی ارشاد فرما دے، آخر جو اللہ نے ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کیا ہے اس فرشتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں یستغفر لہ الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ، وہ فرشتہ درود پڑھنے والے یا درود پڑھنے والی کے لیے قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ ہم نے کہا توجہ کر، ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ، تو کتنے اللہ نے پر رکھے تھے؟ اس کے اللہ نے 18,000 پر رکھے تھے، اور 18,000 قطرے ٹپکے، اللہ نے 18,000 قطروں کے بدلے میں 18,000 فرشتے پیدا کر دیے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا کمال ہے، اور یہ ہمارا کچھ کمال نہیں، یہ نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ کمال دیا ہے کہ تم درود مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پڑھتے ہو، اور تمہارا درود اگر رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ 18,000 فرشتوں کو تمہاری بخشش کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، یہ تو ایک بار پڑھا ہے نا آپ نے، اعلیٰ حضرت نے یہی تو کیا ہے۔ اگر درود پڑھے کتنے فرشتے پیدا ہو گئے؟
18,000 फरिश्ते पैदा हो गए। अब यही से उन्हीं बदअकीदा लोगों का थोड़ा सा रद भी सुन लो इशारतन, और किनायतन सुन लो, अभी तो सराहतन बाद में करूंगा। मैं ये भी बता दूं, जो मुस्तफा के दुरूद से रोकते हैं वो तुम्हारा कितना घाटा करवा रहे हैं। अरे आप एक बार दुरूद पढ़ते हैं, 18,000 फरिश्ते तुम्हारी बख्शिश के लिए पैदा हो जाते हैं। और जो 40 दिन का चिल्ला करवा के ये कहे दुरूद ना पढ़ो और दुरूद से हटा दे, तो बताओ बेशुमार फरिश्तों का नुकसान कराया कि नहीं कराया? ऐसे नुकसान कराने वालों की जमात के साथ नहीं रहना है, इस जमात के साथ रहना है जो तुम्हें नबी की बारगाह का अदब सिखाने के बाद मोहब्बत से दुरूद पढ़वा कर तुम्हारे नाम के फरिश्ते पैदा